برصغیر پاک و ہند کی دھرتی پہ جنم لینے والے اور دیو مالائی شہرت والے بہادر انسان رائے احمد خان کھرل کا نام دنیا بھر میں آزادی کی جنگ لڑنے والوں کے دلوں میں آج بھی دھڑکتا ہے۔ رائے احمد خان کھرل نے برصغیر پاک و ہند میں غاصب انگریز کے قبضے کو للکارا اور دھرتی ماں کے لیے ایسا لڑا کہ کیا اپنے کیا پرائے، خود انگریز اور انگریز کی قید میں موجود معزول مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر اور کارل مارکس وغیرہ بھی رائے احمد خان کھرل کی شجاعت کی داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ تحریک آزادی کا ہیرو رائے احمد خان کھرل راوی کنارے انگریز کے فرستادہ لارڈ برکلے کے ساتھ بھرپور جنگ کر کے راوی کنارے بستی جھامرا میں ابدی نیند سو گیا۔ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے رائے احمد خان کھرل کے اجداد کو گوگیرا میں جھامرا کی جاگیر عطا کی تھی اور انگریز کے اس علاقے میں آنے سے 1.5 صدی پہلے سے وہ اس علاقے کے رئیس اور سردار تھے۔ دریائے راوی لاہور سے ملتان کی طرف بہتا ہے۔ اس لحاظ سے دریا کے بائیں کنارے پر نیلی بار کا علاقہ ہے جس میں اوکاڑا، پاکپتن اور ساہیوال آتے ہیں۔ یہ علاقہ اس وقت ملتان ڈویژن میں تھا، اب یہ ساہیوال ڈویژن میں ہے۔ دریا کے دائیں کنارے پر اس وقت کا لائل پور اور موجودہ فیصل آباد ڈویژن واقع ہے۔ اس علاقے کو ساندل بار کہتے ہیں۔ اوکاڑا سے فیصل آباد روڈ پر 20 کلومیٹر پر بنگلہ گوگیرا واقع ہے جو اس وقت انگریز سرکار کے ڈسٹرکٹ منٹگمری کا ہیڈ کوارٹر تھا، اور اس کے بالمقابل دریا کے اس پار موضع جھامرا ہے جو رائے احمد خان اور کھرلوں کا آبائی مسکن تھا۔ انگریز یہاں آ گئے تو رائے احمد خان کھرل اپنے قبیلے والوں سے مل کر انگریز کے خلاف مزاحمت کا منصوبہ بنایا۔ انگریز نے اپنے مقرر کردہ اہلکاروں کو اندھے اختیار دے رکھے تھے تاکہ برصغیر پاک و ہند کے لوگوں کو دبا کے رکھا جا سکے اور برصغیر پاک و ہند جیسی سونے کی چڑیا کے وسائل برطانیہ منتقل کر کے برطانیہ کی تعمیر و ترقی میں استعمال کر سکیں۔ رائے احمد خان کھرل کے علاقے میں ان اہلکاروں کے اوپر انگریزوں کا اسسٹنٹ کمشنر لارڈ برکلے تعینات تھا۔ اس دوران جب سقوط دہلی کے افسوسناک واقعہ کے بعد دہلی اور میرٹھ میں انگریز راج کے خلاف بغاوت برپا ہوئی تو لارڈ برکلے نے احمد خان کھرل کو بلایا اور بغاوت کچلنے کے لیے افرادی قوت اور گھوڑے مہیا کرنے کا تقاضا کیا اور بدلے میں برطانیہ سرکار سے بڑا اہم سرکاری اعزاز دلوانے کا لالچ دیا۔ لیکن آفریں ہے دھرتی ماں کے بہادر سپوت رائے احمد خان کھرل پر جس نے انگریز کے فرستادہ اسسٹنٹ کمشنر کو جواب دیا، ہم کبھی بھی کسی بھی حال میں اپنے گھوڑے، عورت اور زمین کسی کے حوالے نہیں کرتے۔ رائے احمد خان کھرل نے اسسٹنٹ کمشنر لارڈ برکلے کو صاف انکار کیا اور واپس اپنے گاؤں جھامرا چلے آئے۔ اس دوران لارڈ برکلے نے گوگیرا اور اس کے ارد گرد نیلی بار اور ساندل بار میں ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ رائے احمد خان کھرل جو اپنے علاقے اور لوگوں کے مفاد کے لیے ہمیشہ جد و جہد کرتے رہتے تھے، انگریز کی چیرہ دستیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ اسسٹنٹ کمشنر برکلے نے کھرلوں اور فتیانوں کو وسیع پیمانے پر پکڑ پکڑ کر جیلوں میں بند کر دیا کہ گوگیرا ایک بہت بڑی جیل میں تبدیل ہو گیا۔ ادھر برکلے یہ کارروائی کر رہا تھا تو دوسری طرف رائے احمد خان کھرل راوی پار جھامرا میں بسنے والی برادریوں کو اکٹھا کر کے انگریزوں پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ چنانچہ تمام مقامی سرداروں کی قیادت کرتے ہوئے 26 جولائی 1857 کو رائے احمد خان کھرل نے اپنے جانباز ساتھیوں کے ہمراہ گوگیرا جیل پر حملہ کیا اور انگریز کے قید کردہ تمام باغیوں کو رہا کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ اس معرکے میں
انگریز کو بھاری جانی نقصان ہوا اور تقریباً انگریز کے 400 سپاہی اس میں مارے گئے۔ رائے احمد خان کھرر اور ان کے ساتھی راوی کنارے جنگلات میں روپوش ہو گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر برکلے نے ایک عیارانہ چال چلی اور رائے صاحب کے اہل خانہ کو یرغمال بنا کر گوگیرا لے گیا۔ یہ اطلاع ملنے پر رائے صاحب نے گرفتاری دے دی، لیکن وٹوؤں اور دیگر قوموں کے احتجاج سے علاقے میں شورش برپا ہونا شروع ہوئی تو انگریز سرکار کو ڈر لاحق ہوا کہ اس علاقے میں بغاوت ایک نیا رخ اختیار کر جائے گی اور بات گلی محلوں تک بڑھ جائے گی تو کنٹرول کرنا مشکل ہوگا۔ اس لیے رائے احمد خان کھرر کو انگریز سرکار نے دباؤ میں آ کر رہا کر دیا۔ رہائی کے بعد رائے احمد خان کھرر اور ان کے جانباز ساتھیوں نے انگریز کے خلاف گوریلا کارروائیاں شروع کر دیں اور کمالیہ، چیچا وطنی اور ساہیوال تک علاقے میں 3 ماہ تک انگریز سرکار کا ناطقہ بند کیے رکھا اور پھر ایک فیصلہ کن جنگ کا منصوبہ ترتیب دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر برکلے، جو کل تک دلی اور میرٹھ میں برپا جنگ آزادی کچلنے کے لیے اپنی غاصب انگریز سرکار کی مدد کرنے میں جان فشانی سے جتا ہوا تھا، اب اسے اپنے علاقے پر قبضہ قائم رکھنے کے لیے مدد کی سخت ضرورت پڑ چکی تھی۔ اس لیے برکلے کی درخواست اور علاقے کی صورتحال کو دیکھ کر ملتان اور لاہور سے 10 عدد فوجی دستے گوگیرا روانہ ہوئے، جن کی کمان کرنے والوں میں درج ذیل افسران کے نام ملتے ہیں: کرنل جان، کیپٹن چیمبرلین، کیپٹن اسنو، کیپٹن اینڈریو، لیفٹیننٹ مائیکل اور کیپٹن بیلیک۔ ملتان اور لاہور کے انگریز کمشنران اور گوگیرا کے ڈپٹی کمشنر بھی موجود تھے۔ اتنی بڑی منصوبہ بندی، تیاریوں اور کارروائی کی نوعیت سے رائے احمد خان کھرر اور ان کے جانباز ساتھیوں کی جد و جہد کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جنہوں نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ 3 ماہ میں تلمبہ، سرائے سدو، کبولہ، پاکپتن شریف، کمالیہ، پنڈی شیخ موسیٰ، سیدوالا، ہڑپہ، چیچا وطنی، شورکوٹ، جملیرا، ساہوکا اور بہاول نگر کے پاس بہتے ہوئے دریائے ستلج کے کناروں تک انگریز سرکار کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا، اور رائے احمد خان کھرر کے ساتھ شامل آزادی کے متوالوں کی تعداد بڑھتے بڑھتے 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی تھی۔ ان علاقوں میں آزادی کی تحریک دن بدن زور پکڑتی جا رہی تھی۔ ستمبر تک رائے احمد خان کھرر کی قیادت میں مجاہدین آزادی کی انگریز کے خلاف گوریلا کارروائیاں جاری رہیں۔ انگریز کی فوجی تیاریوں اور طاقت کو دیکھتے ہوئے رائے احمد خان کھرر نے علاقائی سرداروں اور سرکردہ مجاہدین کے اکٹھ میں انگریز فوج کے خلاف بڑی کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس اکٹھ میں کمالیہ کے سرفراز کھرر اور دیگر بہت سے سردار شامل تھے۔ رائے احمد خان کھرر اکٹھ میں شرکت کے بعد واپس جھامرہ آئے اور حملے کے لیے دریا پار اترنے کی تیاری کرنے لگے، لیکن دوسری طرف سرفراز کھرر اور جیوے خان اور کمالیہ کے سردار نہان سنگھ مخبری کرنے رات گئے بنگلہ گوگیرا میں ڈپٹی کمشنر کے پاس پہنچ گئے۔ رائے احمد خان کھرر نے آدھی رات کو ملاحوں سے کہا، ساری کشتیاں ملنگ والے پتن پر کھینچ لاؤ۔ رائے احمد خان کھرر کے ساتھی سارنگ خان کھرر نے کہا، رائے جی، سامنے انگریز فوج توپ خانے کے ہمراہ مستعد کھڑی ہے، وہ جھامرے کو گولہ باری سے تباہ کر دیں گے۔ رائے احمد خان کھرر کے چند دیگر ساتھیوں نے بھی سارنگ کی رائے کی حمایت کی، لیکن رائے احمد خان کھرر نے سارنگ کے جواب میں مجاہدین سے کہا، سب سے پہلے میرا بیٹا الاداد کشتی پر سوار ہوگا، پھر میں خود کشتی میں سوار ہوں گا، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ رائے احمد خان نے ہمیں مروا دیا اور خود کنارہ کر گیا۔ لائل پور کے قریب سے رڑانی گاؤں کی جج قوم بھی رائے احمد خان کھرر کی حلیف تھی۔ اس قوم کے شیر خان جج نے کہا، رائے صاحب، آپ کا لڑکا کوئی لوہے کا تو ہے نہیں جو توپ کا وار روک لے گا،
ہم سارے جج اس پتن پر لڑ مریں گے اور زندگی بھر یہ ججوں والا پتن کہلائے گا۔ یہ کہہ کے شیر جج نے اللہ داد کو کشتی سے اتار دیا۔ 16 ستمبر 1857 کی رات جب بنگلہ پہنچ کر مجاہدین نے حملہ کیا تو غداروں کی مخبری کی وجہ سے انگریز بھی مقابلے کے لیے تیار تھا۔ انگریز فوج نے توپ خانے سے مجاہدین پر گولہ باری شروع کر دی۔ کچھ مجاہدین شہید ہو گئے۔ اس صورتحال میں وٹو، کھرل، جوئیے، فتیانے، ترہانے، وہنیوال، جج، جنجووے، سیال اور کئی قومیں جو رائے احمد خان کھرل کے ساتھ کھڑی تھیں، ان کا کہنا یہ تھا کہ انگریز کے ضلعی ہیڈ کوارٹر میں لڑائی مشکل ہے، لہٰذا ایک بار کسی طرح انگریز کو کھلی جگہ پر لے آئیں تو پھر ہماری تلوار زنی کے جوہر دیکھنا۔ مجاہدین پیچھے ہٹ کر نورے کی ڈل نامی جگہ پر چلے گئے، باقی سپاہ بھی وہیں پہنچ گئیں۔ پرانے دور میں دیسی بیج کی بدولت فصلوں کے قد انسانی قد سے اونچے ہوتے تھے۔ باجرہ، جوار، گنا 6 سے 7 فٹ اور گندم 4 فٹ تک اونچی ہوتی تھی۔ اس علاقے کی جنگلی جھاڑیاں جنہیں ون کہتے تھے وہ بھی انسانوں کے چھپنے کے لیے کافی ہوتی تھیں۔ لارڈ برکلے کی فوجیں مجاہدین کا پیچھا کرتے ہوئے کھگراں والے پل تک جا پہنچیں، لیکن انہیں کوئی مزاحمت کار کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کوئی مسافر وہاں سے گزرا تو اسے کھرل سمجھ کر پکڑ لیا گیا۔ دوران تفتیش اس نے بتایا کہ ہماری تو خود کھرلوں کے ساتھ پرانی دشمنی ہے، آپ مجھے چھوڑ دیں تو میں انہیں تلاش کر کے دے سکتا ہوں۔ لارڈ برکلے کی اجازت ملنے پر مستا نام کا یہ بندہ سیدھا نورے کی ڈل پہنچا اور رائے صاحب کو انگریز فوج کی ساری پوزیشن سمجھا کر واپس نکل گیا۔ رائے صاحب کے حکم پر مجاہدین نے فصلوں اور جھاڑیوں سے چھپتے چھپاتے برکلے کی فوج کا گھیراؤ کر لیا۔ اس موقع پر رائے صاحب نے مجاہدین سے کہا، میرے شیر بہادر ساتھیو، بے جگری سے لڑنا۔ اس حملے میں انگریز کے 90 کے قریب فوجی مارے گئے تو انگریز پسپا ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا معرکہ 3 دن مسلسل چلا۔ انگریز اپنی بھاگتی ہوئی فوج کو کئی بار دوبارہ لڑنے پر آمادہ کیا مگر ہر بار منہ کی کھائی۔ مجاہدین توپوں کے سامنے آئے بغیر پیادہ فوج اور گھڑ سواروں کو گھات لگا کر مار رہے تھے۔ اس صورتحال میں انگریزی فوج نے دستی بموں کا استعمال شروع کر دیا، مگر مجاہدین اچانک وار کر کے صورت کے ساتھ جگہ بدل لیتے تھے۔ یہ جنگ نورے کی ڈل تک محدود نہیں رہی بلکہ گشکوری کے جنگل سمیت ہڑپہ تک میدان جنگ بنا ہوا تھا۔ جہاں جہاں تک لڑائی کی خبر پہنچتی وہاں وہاں سے لوگ میدان میں اترتے چلے گئے اور فوجی چوکیوں پر حملہ کرتے گئے۔ اس وقت کے میدان جنگ کی صورتحال کو سمجھنا ہو تو اسے 3 دائروں میں دیکھنا ہوگا۔ پہلا یہ کہ لاہور سے پاکپتن، کبولہ، ملتان، کمالیہ، جھامرہ سے واپس لاہور تک ایک بڑا دائرہ کھینچا جائے تو یہ لڑائی کا میدان تھا، جس میں 1.25 لاکھ مجاہدین اور انگریز فوج کی 10 کمپنیاں مختلف جگہوں پر موجود تھیں، جیسے کہ لیفٹیننٹ نیوائل دریائے ستلج کے پاس کھڑا تھا اور لیفٹیننٹ چیسٹر گشکوری کے جنگل کی طرف تھا۔ اس بڑے دائرے کے اندر ایک چھوٹا دائرہ اور بنا لیں جو گوگیرا، چیچاوتنی، کمالیہ کے گرد بنتا ہے۔ اس علاقے میں 30,000 مجاہدین اور سرکاری نفری موجود تھی۔ اس کے اندر ایک تیسرا چھوٹا دائرہ بھی لگائیں جو گوگیرا، گشکوری اور نورے کی ڈل کے گرد بنتا ہے۔ اس مرکزی دائرے میں 3,000 سے زائد مجاہدین اور سرکاری نفری موجود تھی اور اصل جنگ شدت کے ساتھ اس مرکزی دائرے میں ہی برپا تھی، پھر باہر کے دائرے میں ذرا کم اور اس سے باہر کے بڑے دائرے میں مزید کم۔ تاہم لڑائی تینوں دائروں میں شروع ہو چکی تھی، جو رائے احمد خان کھرل کی شہادت کے بعد بھی جاری رہی۔ پنجاب میوٹنی گزٹ میں تحریر ہے کہ یہ لوگ جو مجاہدین تھے ڈھول پیٹتے ہوئے حملہ آور ہوتے اور بڑی بہادری کے ساتھ انگریزی کمک پہنچنے سے پہلے انگریز فوجوں سے ہتھیار چھین کر غائب ہو جاتے۔ اور تھابرن لکھتا ہے کہ یہ لوگ نڈر اور چالاک گوریلوں کی طرح
کارروائیاں کر کے سرعت کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے۔ اور اسی طرح میجر رابرٹس لکھتے ہیں کہ جب ہم دریا کے کنارے پر پہنچے تو رائے احمد خان کھرل نے دوسری جانب کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ وہ انگریزوں کا وفادار نہیں، صرف دلی کے مغل بادشاہ کے تابع ہے۔ جب انگریز فوج دریا سے گزر کر دوسری طرف پہنچی تو رائے احمد خان کھرل چھاپہ مار کمانڈر کی طرح غائب ہو چکا تھا۔ اور منٹگومری گزیٹئر میں لکھا ہے کہ احمد خان ایک دراز قد، بہادر، ذہین اور حیرت انگیز شخص تھا، جس کی قیادت میں گوگیرا جو ڈسٹرکٹ منٹگومری کا ہیڈ کوارٹر تھا، جس میں پاک پتن، ساہیوال اور اوکاڑا کے علاقے شامل تھے، اس کی عوام انگریز کے خلاف جمع ہو گئی تھی۔ اور تاریخ دان کیو براؤن کے مطابق مارکہ گشکوری میں 3 سے 5 ہزار لوگ شامل تھے، جو قد آدم جھاڑیوں میں چھپے ہوئے تھے۔ چیف کمشنر پنجاب کے سیکریٹری برانڈریتھ نے لکھا ہے کہ 40 سے 50 میل کے ایریا میں 20 سے 30 ہزار باغی پھیلے ہوئے تھے۔ ایک دوسرے سیکریٹری رچرڈ ٹیمپل نے لکھا ہے کہ لاہور سے ملتان تک 1.25 لاکھ باغی سرگرم عمل تھے، اور اوپر لڑائی کے 3 دائرے اسی بنیاد پر بیان کیے گئے ہیں۔ مجاہدین کے پاس نیزے، بھالے، تلواریں اور چند سو بندوقیں بھی موجود تھیں۔ انگریزوں کا زیادہ نقصان اس وقت شروع ہوا جب مرنے والی فوج کی بندوقیں اور اسلحہ بھی مجاہدین کے ہاتھ لگنا شروع ہوا۔ دست بدست لڑائی میں مجاہدین بھی شہید ہوئے۔ آخر 10 محرم الحرام کا دن آن پہنچا۔ اس دن جمعہ تھا اور تاریخ 21 سپٹمبر 1857 جب گشکوری کی جنگ میں رائے احمد خان کھرل شہید ہو گئے۔ رائے احمد خان کھرل نے دوپہر کے وقت آخری بار انگریز کو للکارا، لیکن میدان میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ انگریزی فوج بڑی تعداد میں ماری جا چکی تھی اور باقی سہم کر 1.5 کوس پیچھے ہٹ چکی تھی۔ مجاہدین کے دستے اپنے اپنے علاقے سے سرکاری فوج کا صفایا کر کے واپس پلٹتے گئے۔ رائے احمد خان کھرل نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ہم نماز کے بعد نکلیں گے اور شام تک جھامرے کی طرف اپنے خفیہ ٹھکانوں پر پہنچ جائیں گے۔ رائے احمد خان نے وضو کیا اور ظہر کی نماز ادا کرنے لگے۔ ان کے ساتھ سردار سارنگ خان اور 5-6 دیگر مجاہدین بھی موجود تھے۔ لارڈ برکلے 8-10 سپاہیوں کے ساتھ علاقے کا جائزہ لینے ایک بار پھر آگے بڑھا تو ایک سپاہی نے رائے احمد خان کھرل کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا۔ برکلے نے گولی چلانے کا حکم دے دیا۔ دھاڑے سنگھ، گلاب سنگھ بیدی اور کھیم سنگھ بیدی نے گولیاں چلائیں۔ نماز کی دوسری رکعت چل رہی تھی جب رائے احمد خان کھرل کو 2 گولیاں لگیں اور وہ زمین پر آ رہے۔ سردار سارنگ خان اور باقی ساتھی بھی اس حملے میں شہید ہو گئے۔ لارڈ برکلے نے رائے احمد خان کھرل شہید کا سر اتروا کر نیزے پر رکھا اور اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ انگریزوں نے مجاہدین کی ہمت توڑنے کے لیے رائے احمد خان کھرل شہید کا سر 6 دن تک نیزے پر لٹکائے رکھا اور مختلف علاقوں میں گھماتے رہے۔ رائے احمد خان کھرل شہید کے سر کے ارد گرد سخت پہرا تھا۔ سر رات کو جہاں رکھا جاتا تھا وہاں بھی سخت پہرا ہوتا۔ انگریز رائے احمد خان کھرل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے سر کو برطانیہ بھیجنا چاہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ انگریز کا ایک مقامی سپاہی اسی علاقے کا تھا اور وہ رائے احمد خان کھرل شہید کے پاس بھی آتا جاتا تھا۔ اس کے خواب میں رائے احمد خان کھرل آئے اور کہا، میں اس دھرتی کا بیٹا ہوں، لیکن انگریز میرا سر دنیا کو دکھانے کے لیے برطانیہ بھیجنا چاہتا ہے، تم میرا سر مجھے واپس کر جاؤ۔ سپاہی اضطراب میں تھا۔ دوسرے اور تیسرے دن بھی سپاہی کو یہی خواب نظر آیا تو اس نے یہ خدمت بجا لانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے ایک مٹکا لے کر اس کا منہ کھلا کیا اور رائے احمد خان کھرل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا سر مبارک مٹکے میں رکھ کر اوپر سے کپڑا باندھ کر رائے احمد خان کھرل شہید کی قبر کے پاس دفن کر آیا، لیکن یہ بات اس نے کسی کو بھی نہیں بتائی۔
تاکہ بات نکلنے سے اس کے لیے مشکل نہ بن جائے۔ 22 ستمبر کو سرائے احمد خان کی شہادت کے بعد لارڈ برکلے واپس بنگلہ گگیرا جا رہا تھا کہ راستے میں اس کا سامنا مجاہدین کے ساتھ ہو گیا، جس میں مراد فتحانہ اور سوجا بھدرو بھی شامل تھا۔ ان کے ہاتھوں لارڈ برکلے مارا گیا اور یوں ایک دن بعد مجاہدین نے اپنے سردار کا بدلہ لے لیا۔ گورا فوج نے ان مجاہدین کو پکڑ کر کالے پانی بھجوا دیا۔ 1968 میں نواب علی محمد خان، جو کہ رائے احمد خان کھرل کا پوتا تھا، نے اپنے دادا رائے احمد خان کھرل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی تعمیر شروع کی۔ جب رائے احمد خان کھرل رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک کے ارد گرد دیوار کھڑی کرنے کے لیے کھدائی شروع ہوئی تو کدال ایک مٹکے پر جا لگی، تو اس مٹکے کو احتیاط سے باہر نکالا گیا۔ اس میں حضرت رائے احمد خان کھرل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا سر مبارک تھا، جو 110 سال گزرنے کے بعد بھی آنکھیں، داڑھی، چہرہ سمیت صحیح سلامت اور تر و تازہ تھا۔ لوگوں نے بھرپور زیارت کی اور جس جگہ نیزہ لگا ہوا تھا اس جگہ سے ابھی بھی خون رس رہا تھا۔ نواب علی محمد خان نے دوبارہ اپنے دادا رائے احمد خان کھرل شہید کا نماز جنازہ خود پڑھایا اور سر کو جسم کے ساتھ دفن کر دیا۔